أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. اللہ رسول الکریم اما بعد. محترم دوست بزرگوں بھائیوں، یہ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا اور دین کی سمجھ دی، اجتماع میں پہنچایا. اجتماع میں پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی جو دین اللہ کے پیارے نبی لے کر آئے وہ دین ہماری زندگی میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ایک ایک مسلمان کی زندگی میں آئے. جس دین کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو عزت دی دنیا میں صحابہ کو اللہ نے عزت دی اس دین کی وجہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا اس موقع پر صحابہ سے ایک بات کہی تھی، نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو دنیا میں ذلیل تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم دنیا میں ذلیل تھے، اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی. لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. دین اسلام کو چھوڑ کر جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت ہم تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. آج ہمارا حال ہے، پیسے کما رکھی تاکہ ہمیں عزت ملے، پیسوں خدا عزت رکھی نہیں ہے. مال تو چور کے پاس بھی ہوتا ہے، لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ مال ہے ان کے پاس، تو مال عزت کی چیز نہیں ہے. حکومت میں عزت نہیں ہے. اگر حکومت میں عزت ہوتی تمام حکومت کی کرسی بیٹھنے والوں کو کالے جھنڈے سے لوگ استقبال کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزت کا راستہ ہے ہی نہیں. اور اولیاء اللہ ہر زمانے میں اللہ نے ان کو عزت دی. جتنے اولیاء اللہ گزرے دنیا میں ان کو اللہ نے عزت ہر زمانے میں دی. آج کے دور میں بھی جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ بنتے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں، ان کا نام محبت سے لیتے ہیں. اپنے بچوں کا نام اولیاء اللہ کے نام پر ان کے نام رکھتے ہیں. کوئی آدمی اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے؟ فرعون تو حکومت والا تھا. اگر کسی کو کوئی فرعون کہے تو لڑے گا، حالانکہ وہ تو حکومت والا تھا. حامان اس کا وزیر تھا، قارون مال والا تھا. لیکن کوئی آدمی اپنے بچوں کا نام ان کے ناموں سے رکھنے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کی زندگیوں میں اپنے زمانے کے نبی کا دین نہیں تھا. اللہ ذلیل کر دیا انہیں، اور اتنا ذلیل کیا کہ ان کا نام بھی لینا آدمی پسند نہیں کرتا. ہاں، تو عزت کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے. اور اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی گزارے. نبی کی سنت کو چھوڑ کر جو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا وہ جھوٹا ہے. قیامت کے دن اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. ہاں، جھوٹا دعویٰ ہے. تمہارا بچہ تمہاری کوئی بات کہنا نہ مانے، جو تم کا اس کے خلاف چلے اور کہے ابا مجھے آپ سے محبت ہے، مانو گے؟ ارے مانو گے؟ بولو نا. ایک الٹے ہاتھ کا ایک تماچا مارو گے، پاگل کے بچے. ایک بات ہماری مانتا نہیں، اپنی محبت کی دعویٰ کرتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، نمازیں چھوڑنی ہے، نبی کی سنتوں کو پائمال کرنا ہے، نبی کو قبر میں تکلیف پہنچانی ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے نبی سے محبت ہے. جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ جھوٹ کھلے گا موت کے وقت میں.
آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کا آدمی اپنا ہے، اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالے۔ یہ محنت، اس کی محنت ہے تاکہ ہم دھوکے سے نکلیں۔ ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یقول ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک جب تک وہ اپنی خواہشات کو، جی کی چاہتوں کو میرے دین کے تابع نہ کر دے۔ ہاں، شادی میں رنڈی نچانا سنت ہے۔ شادی میں ادھر جتنا ہم کر رہے ہیں کیا کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی اس کو کیا ہے؟ جن باتوں کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ ہماری شادیوں میں ہے۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو، نہیں ہوگی پیدا۔ جن شادیوں میں سنت کے خلاف ناچ گانا ہوا اور میرے دوست تمام چیزیں ہوئیں، ان شادیوں میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت نہیں ہونے کے معنی کیا ہے؟ وہ شادیاں ان کے لیے اطمینان، سکون کے ذریعہ نہیں بنے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو وقت کو صحیح کرو۔ مسلمان کی تجارت کی حفاظت کب ہوگی؟ جب مسلمان تجارت میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائے گا، اور جب مسلمان اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے کمائیاں کرے گا تجارت، اس کی جان مال محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا غلام احفظ اللہ، او بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا مال ہلاک ہوگا۔ ہاں، پھر اس کی دکانیں لوٹیں گی، یہ سب ہوگا۔ اس کے گھروں میں چوریاں ہوں گی، زکوٰۃ رکی ہے اس نے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی بھی مال زمین پر یا دریا میں ہلاک نہیں ہوتا مگر وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ حدیث ہے۔ اس میرے بھائیوں، اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ اسلام میں سلامتی ہے۔ جب اسلام زندگی میں آئے گا، آسمان سے سلامتی کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب مسلمان ایمانی زندگی گزارے گا اور ایمان اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ شانہ امن، اسے امن دے گا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کا ایمان مخلوط گناہوں کے ساتھ ان کا ایمان ملا ہوا نہیں ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، یہ شرط ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے امن کا فیصلہ کرے گا۔ ہاں، یہ محنت اس کی ہے، اللہ کی راہ میں نکلو، ایمان کو بناؤ، اور ایمان کے دھوکے سے نکلو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان کے بچے کو پوچھو کہ اسلام کے طریقے سے کھانا کیسے چاہیے، تو نہیں پتہ نہیں۔ اسلام کے طریقے سے شادی پتہ نہیں، اسلام کے طریقے پر کاروبار کا پتہ نہیں، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں بیپاری ہوں، اور دکان میں جو لینا شکر کے شکر نہیں ہے، چاول کے چاول نہیں ہے، اور میں تاجر ہوں۔ اس میں بھائی اللہ کے لیے موت سے پہلے دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ موت پر اگر یہ دھوکہ کھلے گا تو پھر آدمی کے لیے سوائے رونے کا کچھ نہیں ہوگا۔
اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ٹھیک ہے دنیا کمانے میں بہت ہوشیار بنے ہوئے ہو، ایک کے 4 روپے کیسے بنانا، چاہے وہ حرام طریقے سے چاہے تو ہوئی ہے، یہ کام نہیں دے گا۔ ہاں زندگی کو صحیح رخ پر لانا ہوگا، غلط زندگی پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہم سب مہا مجرم ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے اپنی توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا جرم ہم نے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑا ہے۔ دین کی محنت چھوٹی، گھر سے دین نکل گیا اور بے دینی آئی، ظلم آیا، چوری آئی، ڈکیتی۔ بعض چور وہ ہے جن کو چور لوگ کہتے ہیں، اور بعض شریف چور ہوتے ہیں۔ ظلم کرنا، بہنوں کا وراثت کا مال کھا جانا، وراثت کا مال کھانا جائز تھوڑا ہے۔ مالدار بنے ہو تو علماء سے جا کے مجھ سے مسئلہ پوچھو، مجھے جگہ دینی نہیں چاہیے، نہیں دینی چاہیے، میرے باپ کا اتنا مال باپ نے چھوڑا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کاروبار میں جاؤ تو حکومت کے قانون معلوم کرتے ہو، انکم ٹیکس سیل ٹیکس وغیرہ کے، اور اللہ کے قانون کو معلوم نہیں کرتے۔ جس اللہ نے تجارت کرنے کا طریقہ قرآن میں بیان کیا ہے، جس پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، وہ کوئی پوچھتا نہیں کسی کو، اور کوئی سمجھا گیا اور یہ تو دنیا میں چالا کرے، موت کے بعد پتہ چلے گا کیسے چلتا ہے۔ اس میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ عزت چاہیے تو قرآن فیصلہ کہہ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، مال پیسے کوڑے اور ٹھیکروں میں عزت نہیں ہے، فیکٹریوں کے ہاتھ میں آنے سے عزت نہیں ملے گی۔ سکون اور چین اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ان کو اللہ عزت دے گا۔ ہاں، ورنہ گھر میں بھی ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارے بچے ہمارا مانیں گے تو کون سی عزت ہے؟ ہمارے بچے ہماری مانتے نہیں تو ہماری کون سی عزت ہے گھر میں؟ ذلت ہے۔ کاروبار میں ہماری عزت کون سی ہے؟ ہمارے نوکر چاکر ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، عزت نہیں ہے۔ عزت تو اللہ والوں کی ہے کہ ہر ایک ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، ان کی سنتا ہے۔ اللہ والوں کی بات ہر ایک سنے گا، ان کی اولاد بھی سنتی ہے، باہر والے بھی سنتے ہیں۔ عزت ہے کیونکہ نبی کا طریقہ زندگی میں ہے، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا، یہ تو دین کی محنت سے ملے گا، جو محنت اللہ کے نبی لے کر آئے، جس محنت کو صحابہ نے کیا، جس محنت کو اولیاء اللہ نے کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی وہ محبت ملی، جو محبت نے اللہ کی اطاعت پر ڈال دیا۔ راتوں کو تہجد میں اٹھنا آسان ہو گیا ان کے لیے، ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، سمجھو، نادان نہیں ہو۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اس حکومت میں عزت سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، نہیں رہ سکتا، چاہے نگر پردی اور نگر سیٹ ہو۔ نگر سیٹ ہے، نگر سیٹ، اور حکومت کے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں ہے، تو یہ بلیک لسٹ میں رہنے والا میرے دوستوں نگر سیٹ عزت سے رہ سکتا ہے؟
نہیں رہ سکتا۔ تو ایک دنیا کے ایک معمولی حاکم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر آدمی میرے دوستو چین سے نہیں رہ سکتا، عزت سے نہیں رہ سکتا، تو وہ اللہ جو مالک الملک ہے، پوری دنیا کا مالک حقیقی جو ہے، اس اللہ نے انسانوں کو میرے دوستو اپنے احکام دیے ہیں، قانون دیا ہے، دستور دیا ہے، قرآن پاک دیا ہے کہ میرا دستور ہے، اس کے خلاف زندگی گزارنے والا زمین پر چین سے رہ سکتا ہے؟ اسے عزت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ دھوکے میں ہم اس دھوکے سے نکلنے کے لیے دین کی محنت ہے۔ جب جاؤ گے اللہ کی راہ میں 4 مہینے اور مسجد میں رہ کر اللہ کے نبی کی باتوں کو سنو گے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہدایت ہے اس پر آؤ گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی طاقت دل میں پیدا ہوگی، جو ایمان ہمیں مطلوب ہے۔ ایمان جتنا قوی ہوگا آدمی اتنا اللہ کی باتوں کو مانے گا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا۔ دین آئے گا، دین اپنی برکتیں مددیں لے کر آئے گا۔ دین کے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دین جن کی زندگیوں میں دین ہوگا ہم ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ اسی بھائی دوستو، جو بھائی جا رہے ہیں وہ اپنے اوقات کو صحیح گزارے اور جیسے کہا جائے ایسے اپنا وقت گزارے، اور جو بھائی ابھی کسی وجہ سے نہیں جا پاتے وہ طے کرو کہ ہمیں تو اپنی آخرت بنانی ہے، مرنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور نکلنا ہے اور دین کی محنت پہ جان مال کھپانی ہے۔ اللہ کا وعدہ اس پر ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہمارے راستے میں جو محنت مجاہدہ کرے گا ہم ان کے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر دیں گے۔ اسے یہاں سے طے کر کے جاؤ کہ آئندہ ترتیب بنا کر جانے انشاءاللہ اپنے ایمان کو سیکھنے بنانے، اپنی زندگی میں نبی کی سنت زندگی لانے کے لیے محنت کے لیے انشاءاللہ ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلیں گے۔ کرو گے اپنے لیے کریو، ہمارے لیے نہیں۔ ہاں، جس دن موت آئے گی نا تو یہ تمہارے اولاد اور تمہارے جو جن تو تمہاری دنیا پر قبضہ کرنے والے ایک بھی ساتھ نہیں دے گا، ایک بھی ساتھ نہیں دے گا۔ ساتھ آئے گا اللہ کے نبی کا دین۔ جس طرح دین اپنی زندگی لاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ قبر میں آئے گا اور اس پر اللہ آخرت میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس لیے کرو اپنے لیے، ہاں اپنی ذات سے۔ اللہ ہر مسلمان کو اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او مسلمان، او ایمان کے دعوے دار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچا۔ قرآن میں یہ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم جو ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ، اس کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی دین سیکھو، دیندار بنو اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ۔ جیسے اسکول کی تمام 200 پڑھائی کراتے ہو نا، ایجوکیشن چاہیے تو لے لیتے رہے ایجوکیشن، لیکن دیندار پہلے بنا، تیری اولاد دیندار بنے، اللہ سے ڈرے، آخرت کی فکر کے ساتھ ڈاکٹر بنے، انجینئر میں جو بننا بنے۔ یہ باپ پر ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ باپ اپنے گھر میں سمجھائے، اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم، کتابی تعلیم گھروں میں زندہ کرو اور اپنے اولاد کو سمجھاؤ کہ بیٹا مرنے کے بعد کیا ساتھ آئے گا۔ میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، میں بھی ایک دن اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، تجھے بھی موت آئے گی، کیا ساتھ آئے گا؟ یہ جو جا رہے ہیں کچھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی نہیں لے کے جا رہا۔ ساتھ آئے گا ایمان اور اعمال، جس نے بنایا ہوگا اس کے لیے، اور یہ موت سے پہلے موقع ہے۔ اس لیے یہاں سے اپنی ترتیب بنا۔ یہ تو سوچو مت مجھے فرصت ملے، فرصت کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے
انسانوں کو اسباب میں لگنے کا حکم بھی دیا ہے اور اسی اسباب میں سے وقت نکال کر اپنے دین کے لیے قربانی دینے کا حکم بھی دیا ہے. آدمی طے کرے گا مجھے جانا ہے اور مجھے ایمان بنانا ہے اور اس کے لیے اپنا فیصلہ کرے گا، پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے لیے دو تو آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. ہاں، اور آدمی اپنی ایمان کی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے اس کی فکر کریں اور یہاں سے جا کر ترتیب بناؤ. مہینے میں 3 دن کی جماعتیں مسجد جاتی ہے، اپنے 3 دن لگانا شروع کرو. چلے کا نظام بناؤ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، اور اپنی دین سیکھو. معاف کرو معاف، ابھی تو ہم نے قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، ہم قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں. جاؤ قاری صاحب کے پاس سنو، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں. ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، سکھائی نہیں میرے دوستوں. جب جماعت میں جاؤ گے، حلقوں میں بیٹھو گے، تب پتہ چلے گا کہ میری الحمد میں کتنی بھولیں ہیں. جو صورتیں میں پڑھتا ہوں کیسی پڑھتا ہوں. اتحیات مجھے یاد نہیں ہے، جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی ترتیب بناؤ، اپنے ہاتھ پر رحم کھاؤ، اپنے پر رحم کھاؤ. اپنی سوچو میرا کیا ہوگا، اس حالت میں میری موت آ گئی میرا کیا ہوگا. موت سے پہلے موقع ہے. ترتیب بناؤ، نکلو اللہ کے راہ میں. اپنے لیے اپنی جان اپنا عمل اپنے دین کے لگاؤ. اللہ کا شکر ہے جنہیں اللہ نے سمجھ میں بات ڈالی وہ بڑے میرے دوستوں فیکٹریوں کے مالک ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے کی محنت میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں. ہاں، ساؤتھ افریقہ میں ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر، لیکن ہر سال اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں چلہ لگاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ میرا چلہ $1000 کا نہیں ہے، 1 مہینے میں 10 یا 15 آپریشن ہارٹ کے کرتا ہوں، اور ایک آپریشن کے اتنے پیسے ہیں. یہ تمام آپریشن چھوڑتا ہوں اللہ کے راہ میں اور اپنی آخرت بنانے کے میں نکلتا ہوں. ہاں، امریکہ میں کمانے گیا ہے، وہاں جا کے سمجھ میں آئی کہ بھئی ایمان اور ایمانی زندگی سیکھنا تو ضروری ہے. تو امریکہ میں پہنچ کر بھی وہاں جا کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اپنی ایمان کو بنانے کے لیے. انگلینڈ میں نکلتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے. ہاں، اپنی آخرت خود بناؤ، ورنہ اولاد تو مرنے کے بعد قبر پر بھی نہیں آتی. وہ تو وہی اولاد قبر پر جاتی ہے جو کچھ دیندار ہے کہ میرے ابا تھے، میری اماں تھی. ہاں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا. چلو جمعہ کے دن ابا اماں کی قبر پر جا کے فاتحہ تو پڑھیں. وہ نہیں سکھا فرصت. اس میرے بھائیوں اللہ کے لیے دھوکے میں نہ رہو، دھوکے سے نکلو اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگو اور لگاؤ. تو یہ تمہاری مشکلات پرابلم تو نے پرابلم کا راستہ وہ اختیار کیا ہے، تو پرابلم نہیں آئے گا تو کیا آئے گا. اللہ کی نافرمانی، خدا کی زمین پر خدا کا نافرمان بن کے جی رہا ہے، تو حالات تو خدا بگاڑ گا. ٹینشن سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ نہ نکالے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سنو، اگر تم اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا، تمہیں ٹینشن سے نکال دے گا. ہاں، اس لیے بھائی دوستو طے کرو کہ انشاءاللہ ترتیب بنا کر خود بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے. بغیر محنت کے مال نہیں ملتا، دین کیسے ملے گا؟ 5 روپے بھی محنت کرنے سے بھی ملتے ہیں. تو اتنا بڑا دین جس پر آخرت کی اور دنیا کی دونوں جہان کی کامیابی کا مدار ہے،
وہ دین زندگی میں بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ اس کی محنت کے وقت نکالنا ہوگا. تو سب طے کرو کہ انشاءاللہ جا کر گھر جا کر ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلیں گے اور اپنے گھروں میں دین کی محنت زندہ کر کے زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اللہ قبول فرماویں، اللہ آسان فرماویں. اور آج توبہ کر لو اللہ سے کہ اللہ اب تک جو قدر زندگی گزاری ہے معاف کرتے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے. بندہ جب بھی گناہ کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ میرے سوا کسی کو معاف کرنے والا نہیں سمجھتا، میرے پاس معافی مانگ رہا ہے. ہاں، اللہ معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے بعد توبہ پر خدا ثواب دیتا ہے. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ سے معاف بھی کرتا اور توبہ سے اللہ ثواب دے کہ میرے بندے نے میرے سامنے توبہ کی. توبہ کرو. نمازیں بہت چھوڑی ہیں، ہاں اس پر توبہ کرو. جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، نبی کی سنتوں کو ذبح کرنا، زندگی پر یہی کیا ہے ہم نے. اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور آئندہ کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. کرو گے؟ اللہ کی جب تک دل میں کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرو گے اللہ توفیق نہیں دے گا. فیصلہ کرو. ہاں، تمہارے اندر بہت سے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کا اپنے دل میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جمعہ کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ انہیں توفیق دے رہا ہے. جمعہ کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس میں دوسرے کون؟ یہی لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کی نماز میں خدا کو اپنے مسجد میں پہنچاتا ہے، توفیق دیتا ہے. باہر گاؤں جاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ توفیق دیتا ہے کہ جمعہ ہے، مسجد کہاں ہے؟ جمعہ پڑھتا ہے. لیکن اسی کو تم کہو کہ بھائی تو نے جمعہ کی نماز پہ اللہ نے تجھے توفیق دی، عصر کی نماز پڑھو گے تو وہ کہے گا انشاءاللہ کر کے بھاگ جائے گا. دل میں فیصلہ ہی نہیں ہے، طے نہیں کیا. اس لیے بازار سے کہتے ہیں کہ جب فیصلہ کرو گے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے میں زندگی گزاریں گے، ایسا پکا فیصلہ دل کا، تو اللہ تمہارے دل کے دیکھے گا میرے بندے نے فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنے فیصلے میں سچا ہے، اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاں. کاروبار میں سے سود نکالو. کاروبار میں سے میرے دوستوں جھوٹی ترتیبیں نکالو. حلال روزی کمانا فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے حلال روزی کمانا فرض ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے. ہاں، حرام کی لائنیں گھروں میں اور بازاروں میں مت لاؤ اور اللہ سے معافی مانگو. ہاں، اللہ نے ہماری روزی طے کر رکھی ہے اور وہ حلال روزی طے کر رکھی ہے، حرام نہیں. یہ ہماری اپنی بھول ہے کہ ہم حرام راستے اختیار کر رہے ہیں. شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ بھائی اور شو کرو نا. ایمان اگر ہوگا تو فوراً کہو گے میرا اللہ بہت بڑا ہے. ہاں، ہمارے ہاں ایک زمانے میں بڑے بوڑھے کہتے تھے جس اللہ نے 32 دانت دی وہ اللہ کھانے کو بھی دے گا. حلال کمانا. حرام کی کمائیاں کھا کر اور حرام کی کمائیاں اولاد کو کھلا کر تم یہ انتظار میں رہو ہم اور ہماری اولاد نیک بنے، نہیں ہوگا. جیسے سڑیلا کھانا کھاتا ہے تو آدمی جسم کے اعتبار بیمار ہو جاتا ہے. ایسے جب حرام کھانا کھاتا ہے، چاہے وہ حرام کھانا بریانی ہو، زرد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حرام کھایا ہے تو اس حرام کھانے کے پیٹ میں جانے کے بعد آدمی میں گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آدمی میں حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا اور دشمنیوں کے جذبے آتے ہیں کیونکہ حرام کے لقمے گئے ہیں. یہ حرام کے لقمے بچوں کو کھلا کر تو یہ چاہے وہ تمہارے فرما بردار بنے، بالکل نہیں ہوں گے. یہ تمہارے دشمن بنیں گے کیونکہ تم نے حرام کے لقمے کھلائے. اس لیے میرے بھائیوں، اور حرام چھوڑ نہیں سکتے جب تک ایمان نہ بناؤ. اندر جب تک اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی ذات سے یقین نہیں بنے گا آدمی حرام نہیں چھوڑتا. اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے
کہ اپنی ترتیب بنائیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، حلال روزی کمائیں اور دین کو سیکھ کر زندگی گزاریں. ہاں، اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں. اور اگر مسلمان سے محبت ہے تو مسلمان کی زندگی میں دین آئے اس کی فکر کرو. اپنے محلے میں کوئی بھی نمازی نہیں ہونا چاہیے. نماز چھوڑنا معمولی گناہ ہے. نماز چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ ہم کہتے ہیں، چوری، ڈکیتی، زناکاریاں، بدکاریاں، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہم کہتے ہیں، اس سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. اسے طے کرو کہ 5 وقت کی نماز کی آج سے پابندی کریں گے. ارے کرو گے؟ اور دیندار بننے کی محنت کریں گے اور مسلمان میں دین زندہ کرنے کی فکر کریں گے. اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لیں. بھائی جماعت میں جانے والے جتنے ساتھ کھڑے ہو یا کون کون ہیں؟ جو حضرات ہمارے بھائی جماعت میں جانے والے ہیں، یہاں سے جماعت ہے، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں بھی بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جہاں بھی بیٹھے، نیچے پیچھے. اور جو انتظام میں ہے میرے دوستوں، خدمت میں دن کرتے ہیں، وہ بھی اپنی خدمت کسی اور کے حوالے کر کے یہاں پر جتنے آگے آ جاؤ. یہاں آپ نے جگہ میں رکھی ہے، یہاں میرے سامنے آ جاؤ. یہاں آؤ، دور والے کا قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. آؤ بھائی آؤ، یہاں بیٹھ لو. آؤ آگے آؤ، یہاں جگہ ہے، آ جاؤ. آپ حضرات تھوڑا سا پیچھے ہٹو، ان کا احترام کرو، یہ اللہ کے ہمیں جا رہے ہیں. ہاں تھوڑا پیچھے ہٹو. اور آؤ، اور آ جاؤ. جہاں جا کی جماعتیں بنی ہیں، جیسر کی جماعت مجھے آپ ملاقات کرنے آئی تھی، جیسر والے، امریلی والے، اور میرے دوستوں تمہارے اور جتنے گاؤں جہاں کی جماعتیں بنی سب یہاں جاؤ. تمہارا انشاءاللہ دعا کے بعد مصافحہ کریں گے ہم. آ جاؤ. اور کسی کے ہم آ جاؤ، آ جاؤ. امریلی کے ساتھ آئے، امریلی والے ذرا کھڑے ہو جا. کتنے امریلی والے ہیں؟ باقی کہاں ہے؟ ان کو بلاؤ. انتظام سے تم کو کہنا چاہیے کہ بھائی انتظام والوں جتنے بھی ہم وہ یہاں جائیں. جیسر کی جماعت ہے، جیسر کی مجھے ملاقات کرنے آئے تھے بھی. ان کو کھڑے تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات
وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غیر مفتونین۔ اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیری نعمتیں ہم نے کھائی ہیں اور تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ ہمارے ساتھ ہماری غلط زندگی کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، بلکہ اے اللہ ہمارے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ اے اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما، تیرے احکام کے مطابق اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندھے پن کو تو دور فرما دے، ہمارے دل کے اندھے پن کو دور فرما دے، اور اے اللہ ہمیں بصیرت کی آنکھیں دے دے، اور اے اللہ تیرے احکام والی زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اے اللہ مسلمان بن کر اے اللہ تیرے دین کی اے اللہ پورے دین پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں اسلام کو زندہ فرما دے، ہمارے کاروبار میں اسلام کو زندہ فرما دے، ہمارے زندگی کے ایک ایک شعبے میں اسلام کو زندہ فرما دے۔ ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس ایمان کا تو نے مطالبہ کیا ہے اور جو ایمان صحابہ کے پاس تھا اور یہ اللہ کے پاس جو ایمان تھا، اے اللہ وہ ایمان ہمیں نصیب فرما، اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، ہمیں تیری اطاعت اور زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیرے بندے بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما۔ موت سے پہلے موت اور ما بعد الموت کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ موت سے پہلے اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری جان اور مال اور ہماری صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو ہی بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی جان اور مال صلاحیتوں کو جہاں تیرے نبی نے لگایا اور تیرے نبی کے صحابہ نے لگایا اور جہاں اولیاء اللہ نے لگایا، اے اللہ ہمیں وہاں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما۔ تو نے ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے، اے اللہ تو ہی ہمیں تیرے دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں تیری راہ میں نکلنا آسان فرما دے۔ موت سے پہلے موت اور بعد الموت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ہمیں سچا پکا اے اللہ دیندار اور ایماندار اے اللہ بنا دے۔ ہمیں اے اللہ بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیں تیرے پیارے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو آپ نے یہ ہدایت کی تھی، وہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بن کر زندگی گزارنا۔ اللہ کے نبی نے ہر امتی کو یہ کہا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر جیے اور آپس میں بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کا آپ نے اے اللہ اپنی امت کو دنیا سے جانے سے پہلے اے اللہ یہ وصیت کی ہے۔ اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر اور آپس میں بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں ختم فرما دے، دشمنیاں ختم فرما دے، حسد کینہ بغض عناد ہمارے دلوں سے تو دور فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ تیرے نبی والی مبارک زندگی اے اللہ ہمارے گھر میں تو زندہ فرما دے، اور اے اللہ 100% نماز ذکر تلاوت تعلیم تیرے نبی والی زندگی ہمارے گھروں میں تو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما لے، اور اس اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ اس اجتماع کی جن لوگوں نے محنتیں کی قربانیاں دی ہیں انہیں بھی قبول فرما لے، کسی ایک کو محروم نہ فرما، اور اے اللہ ہم سب کو تو ہدایت کاملہ نصیب فرما دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ خواہشات کی زندگی سے ہٹا کر
تیری اطاعت پر زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی اے اللہ تو ہی حفاظت فرما، ان کے ایمان کو دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو عزت کی، معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی، اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت سے پہلے اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ تیرے بندے تیری توفیق سے تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، انہیں تو ہی ان کی اے اللہ بہترین تربیت فرما، ان کے گھروں میں تو ان کا اے اللہ ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں ان کا ساتھی بن جا۔ یہ جن پریشانیوں کو، مشکلات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور جن علاقوں میں جا رہے ہیں ان علاقوں میں اللہ دین کی حیات کا ذریعہ فرما دے، اور ایک مسلمان کے دین کی محنت آنے کا ذریعہ فرما دے۔ اور اے اللہ ہم جو گھروں پر جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی تو ہی توفیق دے، دلوں پر تیرا قبضہ ہے۔ تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا وہ پھیر دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں میں اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کی اور تیرے دین کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ہمیں عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تیری اطاعت پر زندگی نصیب فرما دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ تو ہماری اپنی امت مسلمہ کے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے اللہ ہماری اور پوری امت کے دلوں کو اے اللہ تو دین پر جما دے، اے اللہ دین پر جما دے، اور اے اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تو ہی دین کو زندہ فرما دے، دینی ماحول کو زندہ فرما دے۔ تیرے نبی کی سنتوں کے خلاف جتنے طور طریقے ہمارے گھروں میں ہمارے زندگیوں میں آ گئے ہیں، اے اللہ آفت کے ساتھ انہیں ختم فرما دے، اور اپنے نبی کی سنت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے خاندانوں کی، اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی اے اللہ سب کی تو مغفرت فرما، اے اللہ سب کی تو مغفرت فرما، اے اللہ سب کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ایمان پر ایمان کی محنت کرتے کرتے اے اللہ ہمیں موت نصیب فرما۔ دنیا دنیا بٹورتے گناہ کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، دواخانوں کی موتوں سے حفاظت فرما، اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت فرما، جل کر ڈوب کر دب کر مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری ملاقات کا شوق ہمیں نصیب فرما، کلمہ پڑھتے اور تیری ملاقات کا شوق دل میں لیتے ہوئے اے اللہ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے زندگی کا ایک منٹ اور مال کا ایک پیسہ تیری مرضی کے مطابق جہاں تیرے نبی نے لگوایا ہے اے وہاں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ دنیا میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اور اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اے اللہ تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا قبر تنہائی کا گھر ہے، اے اللہ گھر میں ایک روم میں اندھیرے میں ہم نہیں رہ سکتے، قبر کی وحشتناک منزل میں اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ جنت کا باغ بنا دے، میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، اور میدان حشر کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن تیرے پیارے نبی اے اللہ جن لوگوں نے ان کی اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑا اور سنتوں کے خلاف دنیا میں چلے، جب اللہ کے نبی کہیں گے دور ہٹو تو اے اللہ ہمیں ایسے بد نصیب انسانوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی والی سنتوں کو سینے سے لگا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہمارے اب تک کے سفر کو قبول فرما، جو ذرہ خیر وجود میں آیا اس کی تو عطیاری فرما، پورے علاقے میں دین کی عظیم محنت کو گھر گھر میں اور اے اللہ ایک ایک مسجد میں، اے اللہ ایک ایک فرد امت کی زندگی میں خصوصاً اور پورے عالم میں، اے اللہ ایک ایک فرد امت کی زندگی میں اپنی نبی والی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ آئندہ کے ہمارے اسفار آسان فرما، قبول فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اور اے اللہ اب تک جو ہمارے اسفار میں ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جن تیرے بندوں نے بندیوں نے ہم سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے ساتھیوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہیں، ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجت پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو اتار دے، اور اے اللہ بے روزگار کو حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما دے، اور امت کے لیے حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرما دے، حرام کی نفقت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حرام کمائی والوں سے حرام کمائیاں کرنے والوں کے ہاتھوں کو ہم سے روک دے، اور اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال پاک طیب روزی نصیب فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے میں اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما، حرمین شریفین کی بیت المقدس کی تو حفاظت فرما، اور وہاں کے اہل حاضری میں آسانی پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہو، چل جلدی کرو۔ بھائی 4 مہینے کی جو جماعت ہے پہلے آ جاؤ۔ امریلی کی جو جماعت ہے 4 مہینے کی وہ جھارکھنڈ چترا جا رہی ہے۔ 4 مہینے والے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کون ہے؟ یہ ہمارا انس بھائی، ابراہیم بھائی، سعد بھائی۔ پھر دوسری جماعت بھی 4 مہینے والی وہ آ جاؤ بھائی۔ چلو ہمارے مجاہد سعد ہے، ہمارے یوسف بھائی زمزم ہے، یہ ساری ایک جماعت جس کو پکارے اس کی بہت مسافہ کرنے دو، پھر دوسرے کو جو جی پہلے جی بھائی آ جاؤ بھائی، یہ راجولہ والی جماعت آ جائے، طالب بھائی والی جماعت آ جائے ماشاء اللہ، الیاس بھائی بابری ادار والی جماعت آ جائے پوری۔